حافظ فتح محمد صاحب، فرمایا اس لفظ پہ وہ مارا گیا تھا نا، میرے تو 4 دن کے سجدے ہیں، اس کے 6 کروڑ برس کے تھے، جب میں کہنے سے وہ مارا گیا تو کہیں میں بھی نہ رگڑا جاؤں، اور میرے تو چند پھیرے ہیں، چند طواف ہیں، اس نے تو 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کیا، میں سے جب وہ مارا گیا تو میں بھی خطرے میں کہنی چھوڑ دی، میں کہنی چھوڑ دی، بات مشہور ہو گئی کہ وہ میں نہیں کہتے۔ ایک استاد لڑکا تھا، اس نے پروگرام بنا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ کیا ڈھونگ بنا رکھا، چلو میرے ساتھ، لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتے لیکن میں ان سے میں نکلواؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہاں جب پہنچے تو قبلہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں نماز مصلی پہ بیٹھے تھے اور جماعت ہونے والی تھی، نماز کا وقت، وہ تیزی میں تھا، کہنے لگا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے۔ اور میں کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اب اس کے ذہن میں تھا کہ ظاہر آیت پڑھیں گے قرآن کی، کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، تو ترجمہ تو کریں گے نا، تو انا کا معنی میں ہی کرنا پڑتا ہے کہ میں اس سے بہتر، تو میں نکلے گا زبان سے، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کہتے۔ اس نے کہا جی شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ حافظ صاحب ہنس پڑے، اور میں بیٹا نماز پڑھ لیں پھر بتاتے، نماز پڑھ لیں پھر بتاتے، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اور جن سے رب نہ چھپے اور کیا چاہے چھپے۔ اللہ اکبر، فرمایا نماز پڑھ لیں پھر بتاتے۔ جب سلام پھیرا، دعا مانگ کے فارغ ہوئی، حافظ صاحب نے کہا مسئلہ کس نے پوچھا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے پوچھا تھا۔ فرمایا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا۔ جی میں نے پوچھا تھا، فرمایا بے غیرت کسی پہ رگڑا گیا تھا، اسی پہ بیڑا غرق ہوا تھا۔ اس لیے بابا فرید نے کہا میں نو مار کے مجھ کر اور نکیاں کر کے کچھ، پھر بڑے خزانے رب دے وہ جنہیں چاہے پہ لوٹ۔ تو چونکہ انسان جب بولتا ہے پھر بڑا بولتا ہے، اس سے مارا جاتا ہے۔ تو دوستان مکرم اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں محتاط ہو جاؤ گفتگو میں، تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جس سطح پہ ہو اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق گفتگو کرو۔ اللہ اکبر۔ اب ایک پہلو تو یہ ہے، جب ہم بولتے ہیں ریکارڈنگ ہوتی، برا بولیں گے تو پچھتائیں گے، لیکن اگر ہم اچھا بولیں تو کیا ملے گا؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی کوئی اچھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، کوئی کلمہ خیر کہتا ہے، تو وہ لفظ اس کی زبان سے نکلتے ہی اللہ کی رحمت کا فرشتہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ فرشتے بن چکے اب نہیں بنتے۔ انسان جب بولتا ہے تو جو لفظ نکلتے ہیں زبان سے اچھے لفظ، وہ رحمت کے فرشتے بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو سپیس ہے نا زمین اور آسمان کے درمیان، وہ اس میں محو پرواز رہتے ہیں، یہاں پرواز کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہی بندہ فوت ہو جاتا ہے جس کی اچھی باتوں سے یہ فرشتے بنے تھے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں اب تمہارا ایک ٹھکانہ بن گیا، اب سپیس چھوڑ دو۔ مولا کیا کرے؟ فرمایا اسی بندے کی قبر پر چلے جاؤ اور قیامت تک وہاں کھڑے ہو کے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ اب تصور کریں پھر عزت کتنی ملتی۔ اور انسان جب مر جاتا ہے تو یہ جو 2 فرشتے ہیں کاندھے پہ، کیونکہ اب وہ دارالعمل سے نکلا اور مکلف نہیں رہا، قبر میں ڈال لیتا، اب انہیں چھٹی مل جاتی۔ ان کی ڈیوٹی یہی تھی جب تک آدمی زندہ ہے اچھے برے عمل لکھتے رہو، باتیں لکھتے رہو۔ جب بندہ فوت ہو گیا تو اب عمل کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، قبر میں لیٹ گئے، اب انہیں چھٹی مل جاتی۔ حدیث حسن ہے، یہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جہاں ہماری ڈیوٹی لگی تھی بندہ فوت ہو گئے، اب ہم فارغ ہو گئے، تو کیا ہم
آسمانوں میں رہ سکتے ہیں؟ پلٹ آئے آسمانوں میں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، آسمان تو میرے فرشتوں سے بھرے ہیں۔ کیا 2 فرشتوں کی بھی جگہ نہیں آسمان میں؟ مگر دیکھنا اللہ بھیجتا کہاں ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں مولا پھر اگر آسمان تیرے ہے تو زمین بھی تو تیری ہے، تو کیا زمین میں رہ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، زمین میرے بندوں سے بھری ہے۔ فرشتے حیران ہو کے عرض کرتے ہیں مولا نہ آسمانوں میں رہ سکتے ہیں نہ زمین میں رہ سکتے بندوں کے ساتھ، پھر جائیں کہاں؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں جگہ میں بتاتا ہوں۔ حدیث قدسی کے لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین کوما علی قبر عبدی فسبحانی وہللانی وکبرانی الی یوم القیامت واکتباہ لعبدی۔ اے فرشتوں اسی بندے کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک قبر پہ کھڑے ہو کر کلمہ شریف کا ورد کرتے رہو، اس کی قبر پہ میری تسبیح پڑھتے رہو، تکبیریں پڑھتے رہو، اور قربان جائے اللہ کی رحمت پر اور حضور کی امت سے محبت پر۔ اللہ فرماتا ہے قیامت تک یہ ذکر اور کلمے کا ورد تم کرتے رہو فرشتوں، اور جتنا ثواب بنتا ہے اس غلام رسول کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ یہاں بندے بندوں کو روکتے ہیں قبروں پہ نہ جائیں، وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرمایا فرشتوں قبر پہ جاؤ بھی اور کھڑے ہو کے ذکر بھی کرو۔ کہتے ہیں ذکر کیوں کرتے ہیں قبروں؟ اللہ فرماتا ہے تم ذکر بھی کرو۔ پھر کہتے ہیں ایصال ثواب کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ذکر کا ایصال ثواب بھی کرو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اہل سنت کا عقیدہ حق ہے کہ قبروں پہ جانا، ذکر کرنا، ایصال ثواب کرنا یہ ناریوں کا نہیں نوریوں کا طریقہ ہے، اور یہ شرک و بدعت نہیں، معصوم فرشتوں کی سنت ہے۔ ایک حدیث سے کتنے مسئلے نکلے۔ بندے بندوں کو روکتے ہیں نہ جائیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہاں قیامت تک کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا یہ تو احادیث ہمارے علماء نے بھی بیان کی، ان کے علماء نے بھی بیان کی۔ اب مخالف دھڑے کی ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں، جو دارالعلوم دیوبند ہے، جس کی وجہ سے دیوبندی کہلاتے ہیں۔ دیوبند قصبے کا نام ایک ٹاؤن ہے، وہاں پہ ان کا مدرسہ ہے بہت بڑا۔ تو اس کے جو پرنسپل رہے ہیں محتمم قاری طیب صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے وصل مرحوم بلگرامی نے یہ کہا، وصل بلگرامی علمی حلقوں میں ایک جانی پہچانی شخصیت، اس نے بتایا کہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہے، آپ جانتے ہیں مریضان دیوبند کے حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے دانتوں میں درد تھا، لاہور علاج کے لیے گئے، یہ وصل کی ساتھ تھے، یہ خود بیان کر رہے ہیں، ہفتہ رہے یا 2-4 دن یا 2 ہفتے جتنا بھی رہے، ایک دن تھانوی صاحب کہنے لگے وصل آؤ لاہور کی سیر کرتے ہیں، گئے دانتوں کے علاج کے لیے تھے، کہاں آج سیر کے لیے نکلتے ہیں، ہسٹوریکل سٹی ہے، بڑی جگہ ہے وہاں، آؤ لاہور کی سیر کرتے ہیں۔ شاہی مسجد میں گئے، شاہی قلعہ دیکھا، کہا پھرتے پھراتے حضور داتا کے قدموں میں آ گئے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب داتا دربار پہ حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد تھانوی صاحب کہنے لگے وصل آؤ چلتے ہیں واپس۔ جب مین گیٹ سے نکلے نا داتا مزار کے تو تھانوی صاحب کہنے لگے وصل اللہ کی عزت کی قسم داتا کی سرکار کوئی بہت بڑی سرکار لگتی ہے، داتا کی سرکار بہت بڑی سرکار لگتی۔ وصل نے کہا تمہیں تو محمد کی سرکار اپنے جیسی لگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اب داتا کے قدموں میں کیا دیکھا کہ یہ سرکار بڑی لگی۔ تھانوی صاحب کہنے لگے وصل اللہ کی عزت کی قسم میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا، جہاں تک نظر جاتی ہے نوری فرشتے ہاتھ باندھ کے داتا کے سامنے کھڑے ہیں۔ سبحان اگر ہم اولیاء کے مزارات پہ نہ بھی جائیں، وہاں ذکر والوں کی کمی نہیں ہے، وہاں ہجوم کی کمی نہیں ہے، نوری کھڑے ہیں وہاں پہ، ہم وہاں کچھ دینے نہیں، وہاں سے کچھ لینے جائیں۔